پکار کر کہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن پکار کر کہتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو۔ تو ہم نے آئے دنیا دار کے جگہ پر پورے آئے ہیں، ہم ایک اللہ کے ولی کے روضے پر آئے ہیں۔ سنو یہ مقام کیسے ملتا ہے، اللہ کی قسم جتنی بھی خواتین اسلام میری بات کو سن رہی ہے تو میں کہتا ہوں سنو، روضے مزار کا چکر نہ لگایا کرو، بلکہ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا دیا کرو۔ مصلی بچھا اور اللہ کی بارگاہ میں کہنا، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر غوث اعظم کی والدہ محترمہ تھی تو جھاڑو بھی لگایا کرتی تھی، تو دنیا دار کی باتیں نہیں بلکہ رب کی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جیسے سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ تھی، آدھا بھی گوندا کرتی تھی، تو جناب والا دنیا دار کے اسکرین کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ رب کے مقدس لارے کتاب کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، 9 مہینے سرکار غوث اعظم مادر سکم میں ہے، اور جب ولادت کا وقت آتا ہے غوث اعظم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کی قسم آتے آتے کرامت دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ضرورت ہے میری ماں کو سدھرنے کی، ضرورت ہے میرے باپ کو سدھرنے کی، ضرورت ہے ماں کو نمازی بننے کی، ضرورت ہے بابا کو نمازی بننے کی، ضرورت ہے بھائی کو نمازی بننے کی، ضرورت ہے میرے خیش و اقارب کو نمازی بننے کی۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مقام کیسے ملا ہے، اللہ اکبر، یہ مقام ایسے ہی تھوڑے ملا ہے۔ ماں جب آٹا گوندا کرتی تھی نا تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اور ماں بہنوں کو کہہ دو نا سر پر دوپٹہ نہیں رہے گا، بہت ساری بات میں اس میں نہیں۔ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں نا، ارے بھائی آئے نا جی، اور قسم خدا کہ ہم جتنے دیر بیٹھے رہیں گے رب پروردگار ہمیں تمام گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ آؤ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، کون غوث پاک؟ وہ غوث پاک جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمام ولیوں کے گردن پر اگر قدم ہے تو دنیا دار کا نہیں بلکہ غوث اعظم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، غوث اعظم کا۔ اسی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چل رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ اکبر، آج میرا بچہ اور آپ کا بچہ جب تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے نا، ارے بھائی ہوتا ہے نا، اگر تفصیل کرامتیں غوث اعظم سنانے لگوں تو نہ جانے کتنے وقت ختم ہو جائیں گے مگر کرامتیں غوث اعظم ختم نہیں ہونے۔ تھوڑا سا ذہن کو قریب کیجئے، میں یہ عرض کر رہا تھا میری ماں بہنوں، کام کھول کر سننا، کسی بھی دھرم کی ہو، کسی بھی کاسٹ کی ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ میرا بیٹا ہاں میرا وفادار ہو تو تمہیں اپنے رب کی اطاعت کرنی پڑے گی، تمہیں اپنے رب کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جب جھاڑو لگایا کرتی تھی نا تو قرآن حتی الامکان سرکار غوث اعظم جب مادر سکم میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، 9 مہینہ کا عرصہ گزرا، 18 پارہ قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ، 18 پارہ قرآن کی تلاوت کی۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر جن کے ہم بھی ماننے والے ہیں، آپ بھی ماننے والے ہیں، کیوں نہ مانے؟ رب کا قرآن پکار کر کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مولا میں تو ڈر رہا ہوں، پھر کس کے ساتھ ہوں کہ میرا راستہ سیدھا ہو جائے، صاف و شفاف ہو جائے؟ تو رب کا قرآن پکار کر کہتا ہے، رب کا قرآن اعلان کر کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ، نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ، غازیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اس کے ساتھ ہو جاؤ گے تیری نجات ہو جائے گی، سبحان اللہ، تیری نجات ہو جائے گی۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بچہ اللہ ہے، ہمارا بھی بچہ، آپ کا بھی بچہ، ایک مولوی صاحب کو آپ 5000 پہ رکھ لیتے ہو نا، 7000 پہ رکھتے ہو، کہتے ہو کہ میرا بچہ تاکہ قرآن پڑھے۔ تھوڑا سا ذہن کو قریب کرنا۔ اسی طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے، اپنے بچے کو قائدہ بغدادی لے کر استاد محترم کی بارگاہ میں چل دیتی ہے۔ کہاں؟ استاد محترم کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بچے کا بھی ایڈمیشن کر لیا جائے، میرے بچے کا بھی نام لکھ لیا جائے، داخلہ کر لیا جائے۔ جناب والا سرکار غوث اعظم بچپنا کا زمانہ ہے، ابھی تو ماں قائدہ بغدادی جسے اپنی زبان میں الف بے کہتے ہیں، ہے نا،
بھائی سب سے پہلے ہم بچے کو کون سی کتاب دیتے ہیں؟ علی بے قاعدہ بغدادی دیتے ہیں نا، لے کر جاتے نہ جانے میرا بچہ کتنی قاعدہ بغدادی کو پھاڑ دیتا ہے۔ مگر اے لوگوں تھوڑا سا ذہن کو قریب کرو، اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ استاد محترم کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد کہا کہ میرے بچے کا داخلہ کر لیا جائے، میرے بچے کا بھی ایڈمیشن کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت غوث پاک کی ذات بابرکات ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، بچپنا کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، وہ استاد محترم اپنے قریب بلایا، سبحان اللہ، یہی ہے نا، بلا کر کہا جاتا ہے نا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو الف با تا سا جیم، پڑھائی جاتی ہے نا باتیں۔ مگر اے لوگوں سنو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار غوث اعظم بسم اللہ شریف تو پڑھ لیتے ہیں، استاد کہتے بیٹا آگے پڑھو، سرکار خاموش رہتے ہیں، غوث اعظم خاموش رہتے ہیں، استاد کہتے آخرکار کیا ہوا بیٹے، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر پکار کر کہتے ہیں استاد اگر اجازت ہو تو 1 سے لے کر 18 پارہ میں سنا دوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 18 پارہ سنا دوں۔ ابھی بچے نے قرآن کی تلاوت کی نہیں، بچے کے نظروں کے سامنے قرآن آیا نہیں، مگر اے بچہ تو نے 18 پارہ قرآن کو کیسے یاد کر لیا؟ تو سرکار غوث اعظم پکار کر کہتے ہیں اے دنیا والو، میری ماں نے 18 پارہ قرآن کی تلاوت کی تھی، میں نے اسے سن کر یاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 18 پارہ، اگر میری ماں 30 پارہ قرآن کی تلاوت کی ہوتی تو میں 30 پارہ کو یاد کر لیے ہوتا۔ اے لوگوں، ایسے اللہ کے ولیوں کی ذات ہوا کرتا ہے، ایسے اللہ کے ولیوں کا آستانہ ہوا کرتا ہے۔ ہم بغیر فائدہ کو ہی جاتے ہیں، ہم بغیر پرکھے ہوئے، بغیر چکھے ہوئے نہیں جاتے، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے، کون قرآن؟ وہ قرآن جسے چھونا بھی عبادت ہے، کون قرآن؟ وہ قرآن جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، کون قرآن؟ وہ قرآن جسے ہونٹوں سے لگانا بھی عبادت ہے، کہہ لینے دیا جائے، کون قرآن؟ وہ قرآن جسے سینے سے لگانا بھی عبادت ہے۔ رب اپنے لارے کتاب میں، اپنے مقدس کتاب میں، اپنے پوتر کتاب میں پکار کر کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، یہ ایسی مقدس کتاب ہے، اس کے اندر اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر شک کرو گے تیرا ایمان اس سے خارج ہو جائے گا۔ ہم ایسے اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں نا، ارے رب نے کہا نا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے مولا وہ صادقین کون ہے؟ جب ہم نظر اٹھا کر دیکھا ہے، اگر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا، ہاں نمازی تو بہت سارے نظر آئے، دھبے والے نظر ضرور آئے ہیں جناب والا، دادا کا کرتا پہن کر، پوتے کا پیجامہ پہن کر نظر تو ضرور آئے ہیں، مگر کسی کے پیچھے ہمیں سچائی نہیں ملی۔ جب سرکار کے روضے کے قریب آ گئے تو ہمیں زندگی میں حسن و جمال آ گئے۔ سبحان اللہ، اور تھوڑا سا ذہن کو قریب کرو، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سرکار غوث پاک کی سب اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ دیکھو اور مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، آؤ چلتے ہیں صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں تڑپڑ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث پاک نے کہا نا میں تمام اولیاء کا سردار ہوں، میرا قدم تمام اولیاء کے قدم پہ ہے۔ آؤ چلتے ہیں، یہ سرکار غوث پاک آئے نہیں ہیں مگر ان کا چرچا ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے لوگوں تھوڑا سا ذہن کو قریب کرو، ایک اللہ کے ولی حضرت اویس کرنی کا نام سنا ہوگا، اویس کرنی کا نام سنے نا بھائی؟ ارے سب برات میں حلوہ بناتے ہیں، حلوہ ٹائٹ کے نرم بنایا جاتا ہے، نرم۔ اب یہ بھی میں بتا دوں کہاں سے یہ صدور ہے اور کہاں پر غوث اعظم کا ذکر ہوا، سنیں گے؟ سنیں گے نا؟ تھوڑا سا ذہن کو قریب کیجئے، حضرت اویس کرنی ہے۔ دیکھیے ولی اسے کہا جاتا ہے جو عبادت کے ذریعے یا ماں باپ کے دعا کے ذریعے رب پروردگار اسے ولادت سے نواز دیتا ہے، سبحان اللہ، اور صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، ایمان لے آیا اور ایمان ہی پہ خاتمہ ہو گیا، انتقال کر گیا، سبحان اللہ، انہیں صحابی کہا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت اویس کرنی ہے، اللہ اکبر، اویس کرنی
کرنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے جناب والا والدہ محترمہ ایک ضعیف فاطمہ. مگر سنو اے لوگوں، اللہ اکبر سرکار ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے. جب رسول اللہ سے ملاقات کی بات کرتے تو کبھی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی، کبھی ماں کو اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر سرکار کے دیار مقدس میں جایا کرتے تھے یمن سے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو رہی ہے. اے لوگوں سنو اللہ اکبر. میرے نبی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ میں گئے تھے. اللہ اکبر. ویسے کرنی کے عشق کو تو دیکھو، ہم صرف نام کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم نام کا کہلاتے ہیں سننے. قسم خدا کی ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جس راستے سے نکلے، جس گلی سے نکلے، جس کوچے سے نکلے، لوگ پہچان جائے یہ دنیا دار سے محبت کرنے والا نہیں، احمد مختار سے محبت کرنے والا ہے. آؤ ویسے کرنی کی بارگاہ میں چل رہا ہوں. اللہ اکبر. ویسے کرنی کی کانوں تک یہ باتیں پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندار مبارک شہید ہو گیا. یہ بات آپ سنے ہوں گے، یہ واقعہ سنے ہوں گے، مگر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی غوث آئے نہیں مگر عبد القادر کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی غوث آئے نہیں مگر ذکر ہو رہا ہے. سنو، جب حضرت ویسے کبھی نہیں، شاید تب تو کہتا ہے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک، سمجھ رہے ہیں نا، دندار مبارک شہید ہو گئے، دندار مبارک شہید ہو گئے. تو اویس کرنی کے جب یہ کانوں میں بات پہنچی ہے نا، بے شک حقیقتاً ایک عاشق کو معصوم کی کتنی انتظار ہوا کرتی ہے، ایک پیار کرنے والے کو اپنے دیوانے کا کتنا مہک ہے اس دیوانے سے پوچھو. اویس کرنی نے سنا کہ رسول اللہ کے دندار مبارک شہید ہوا ہے. اویس کرنی نے اپنی ہاتھیں لگائی، جبڑے کے اندر ہاتھیں لگائی ہے، ایک دانت کو نکالا، دو دانت کو نکالا، مگر سوچا کہ کون سا دانت شہید ہوا ہے. اویس کرنی نے اپنے پورے منہ سے دانت کو نکال کر باہر رکھنا تھا. جب یہ بات احمد مختار تک پہنچی، جب یہ بات ہمارے پیغمبر، آپ کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست انور سے، اپنے ہاتھ مبارک سے حلوہ بنا کر بھیجا. ایک جگہ ہے کیلا کے بارے میں، مگر حلوہ والی روایت زیادہ ہے. سنیے، بھیجا اور کس کے ساتھ، کس کے معرفت بھیجا؟ ایک صحابی رسول اللہ کے، ایک نہیں دو، حضرت عمر فاروق اور اپنے داماد حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے معرفت. جب یہ چلے ہیں تو لوگوں سے پوچھا ہے، لوگ اویس کو جانتے ہیں؟ کسی نے کہا میں اویس کو نہیں جانتا. کون اویس؟ ملک کرن میں پہنچنے کے بعد جناب والا، جب ملک کرن پہنچنے کے بعد